ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ پاکستان کے شمال، مشرق، مغرب، جنوب جن چار اطراف میں کیا کیا ہے، کون سا ملک ہے، کون سے سمندر ہیں، اور اس کی زمین کیسی ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس کس معدنیات سے نوازا ہے، اور ہم نے پاکستان میں بھلے اردو اور دو تین شارٹ کوشچن پڑھے تھے۔ اسی طرح آج ہم یونٹ نمبر 3 ہے، وہ اس سے چیپٹر ہے زمین اور ماحول۔ ہم اگلے کچھ مختصر سوالات کے جواب آج ہم پڑھیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے ان سوالات میں کیا کیا ہے۔ ہمارے کبیر کے پہاڑی سلسلے کی مشہور چوٹی کون سی ہے؟ اس میں سے صرف چوٹی کا نام پوچھا، پہاڑی نہیں مشہور کون سی؟ ہر جگہ کوئی نہ کوئی چیز مشہور ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان میں بہت سی چیزیں مشہور ہیں، جیسے لاہور میں مینار پاکستان مشہور ہے، اس کے علاوہ کھانے مشہور ہیں لاہور کے۔ اسی طرح پہاڑ میں وغیرہ جو سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، اس کی مشہور چوٹی کون سی ہے؟ وہ ہے ناگا پربت۔ سوال نمبر 2، درہ ڈوچی اور درہ گومل کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں؟ آپ نے یہاں پہاڑی سلسلہ بتانا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ یہاں مختلف پہاڑی سلسلے ہیں، خشک پہاڑ ہیں، سبز پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، جھرنے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، تیل ہے، گیس ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازا ہوا ہے۔ تو یہ واپس آتا ہے سوال کہ درہ ڈوچی اور درہ گومل کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں؟ یہ پہاڑی سلسلہ ہے جناب وزیرستان کے پہاڑی سلسلے میں۔ وزیرستان کا علاقہ آتا ہے خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک صوبہ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کا پہلے نام کوئی اور تھا، آپ اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کا پہلے جو نام تھا وہ نام تھا صوبہ سرحد، اور آج اس کا جو نیا نام ہے وہ ہے خیبر پختونخوا۔ پاکستان کے 5 خطوں کے نام لگے، یعنی پاکستان میں کس طرح کے خطے ہیں؟ کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو یا تو وہ صرف جزیرے میں رہتے ہیں، یا وہ ریگستان ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں چاروں موسموں میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کس طرح کے خطوں سے نوازا ہوا ہے؟ میدانی خطے، جہاں پہ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جہاں کی زمین زرخیز ہوتی ہے، چکنی ہوتی ہے، اس کو میدانی علاقہ کہتے ہیں۔ اور سرائی علاقہ وہ علاقہ ہے جو ریت علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہوتا ہے جہاں ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر علاقے صوبہ سندھ میں پائے جاتے ہیں۔ اور ساحلی علاقہ کون سا ہے؟ ساحل کہتے ہیں سمندر کے کنارے ہوتے ہیں۔ سمندر کے کنارے جو علاقے ہوتے ہیں ان کو ساحلی خطہ کہتے ہیں۔ پاکستان میں جیسے پاکستان میں کراچی میں سمندر ہے، مکتوب اور نہیں مکتوب پہاڑی سلسلے ہیں، خشک پہاڑی سلسلے ہیں، اور خشک پہاڑی سلسلے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ علاقے ہیں وہاں کے پہاڑ خشک ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پہاڑ سرسبز و شاداب ہیں، یعنی وہاں پہ درخت پودے زیادہ گزارتے ہیں۔ اب خشک پہاڑ اور سبز پہاڑ ان دونوں کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی خشک کو کیا نقصان ہے، ساتھ میں تو کیا فائدہ ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، خشک پہاڑ ہوتا ہے اس میں معدنیات وغیرہ نکلتا ہے، لیکن ساتھ پہاڑ جو ہوتے ہیں ایک تو وہ جو پودے ہوتے ہیں وہ ماحول کو صاف رکھتے ہیں، اور دوسرا وہاں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اور تیسرا وہ بارش برسانے کا باعث کرتے ہیں، زمین کو کٹاؤ سے روکنے کا باعث کرتے ہیں۔ تو یہ 3 سوالات تھے، آپ کو میں نے جوابات بتائے اور یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور اسی طرح جی تو کوشچن نمبر 4 ہے کہ پاکستان میں واقع گلیشیئر کے نام لکھیں۔ آپ نے گلیشیئر کے نام لکھنے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ گلیشیئر کیا ہوتا ہے؟ گلیشیئر کسے کہتے ہیں؟ زمین، آسمان ہے، پرندہ ہے، جانور ہے، کیا ہے؟ گلیشیئر ایک پہاڑ ہے، جب سالہ سال کئی سالوں تک برف پڑتی رہتی ہے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی جو نیچے علاقہ نشیبی علاقہ ہوتا ہے اس کی طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو گلیشیئر کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو مشہور گلیشیئر ہیں ان کے نام آپ نے لکھنے ہیں: سیاسین، ہسپا، ریمبو، پٹورا اور پولٹورو۔ یہ گلیشیئر کے نام ہیں، پاکستان میں لکھتے ہیں۔ اب جب اینول ایگزام ہوتا ہے اس میں وہ کہہ سکتا ہے، کوئی سے 4 کے نام لکھیں، کوئی سے 3 کے نام لکھیں، کوئی سے 2 کے نام۔ جب کہے گا کہ پاکستان میں آگے گلیشیئر کے نام لکھیں تو آپ نے یہ سب لکھنا ہے۔ آگے ہے جنگلات کی کمی کی وجوہات لکھیں، یعنی پاکستان میں
یا پوری دنیا کا یہ دن بہ دن جنگلات کم ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ اب جہاں دیکھو اب 2-3 سال پہلے جہاں درخت ہوا کرتے تھے اب وہاں دیکھو تو ویرانہ ہے، بلڈنگیں ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا وجہ کیوں کم ہو رہا ہے؟ پہلا جو ہے درختوں کا ضرورت سے زیادہ کٹاؤ، یعنی بہت زیادہ تعداد میں لوگ درخت کاٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے درخت کاٹنے سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ جو پولوشن ہے، آب و ہوا گندی ہو رہی ہے، دن بہ دن کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار بڑھ رہی ہے، مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ درختوں کی کمی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک تو زمین کا جو درجہ حرارت یعنی گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ درخت کاٹ رہے ہیں۔ اگر ہم درخت نہ کاٹتے، ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے تو ہم یہ جو دن بہ دن ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے دنیا کا وہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا آبادی میں اضافہ، پاپولیشن دن بہ دن بڑھ رہی ہے، آبادی زیادہ ہو رہی ہے، تو جب آبادی زیادہ ہے، جب عوام زیادہ ہے تو ان کو کہیں رہنا بھی ہے، ان کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور گھر بنانے کے لیے لازمی بات ہے جگہ کی ضرورت ہے۔ اب شہروں میں دیکھیں اتنی زیادہ پاپولیشن ہو رہی ہے، اتنی بڑی بڑی لوگوں نے بلڈنگ بنا دی ہیں، اور جو دیہات ہیں اب وہاں بھی یہی حال ہے، اب لوگ درخت کاٹ کاٹ کے وہ جگہ بنا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ اپنے مکان، بلڈنگ، فیکٹریاں، کارخانے بنائیں، کیونکہ انہوں نے رہنا بھی ہے، اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ وجہ ہے درختوں کی کمی کی، کیونکہ آبادی بڑھنے سے اس آبادی میں رہنا بھی ہے نہیں، اس نے کھانا پینا بھی ہے، اس کو جگہ تو چاہیے، وہ جگہ بنانے کے لیے درخت چاہتا ہے۔ سیمت ہو یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے، سیمت ہو کے اندر سے زمین قابل کاشت نہیں رہتی، ٹھیک ہو گیا، اور وہاں پہ جو چیزیں پہلے نہیں ہو سکتی، قابل کاشت نہیں رہ سکتی، تو درخت کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اس کی وجہ سے درخت کہاں ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور جو ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کو نہ کاٹیں، کیونکہ ان کی کاٹنے سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے، بارشوں میں کمی ہو جاتی ہے، زمین کا درجہ حرارت دن بہ دن بڑھ رہا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو درخت ہیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس وہ خود جذب کرتے ہیں خوراک کے طور پر۔ یہ آپ نے باہر نکالا، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس تھی، یہ گاڑیوں سے نکل رہی ہے، یہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو درخت اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہم سانس لیتے ہیں یہ آکسیجن گیس ہوتے ہیں، یہ ہمیں درخت ہی پرووائڈ کرتا ہے، یعنی ہم سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لیتے ہیں اور آکسیجن ہمیں واپس کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے، لہٰذا ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ شکریہ، آپ نے اس سوالات کے جواب